جلیل الصفات رفیع الدرجات خالق الارض والسماوات مسکن الارض بالجبال والشامخات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے آقا مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار کونین کے مختار دانائی غیوب منزہ عن العیوب شافع محشر محبوب دعوت نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا گلدستہ پیش کریں پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حضرات، نعت پاک و منقبت کا دور چل رہا تھا. آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. چند لمحے کے لیے مجھے بھی موقع دیا گیا ہے دل جمعی کے ساتھ بیٹھے اور جو کہا جائے اسے غور سے سننے کی کوشش کریں. شان اولیاء کرام کی شان اور ان کے مناقب کیا ہیں یہ فقیر آپ کے سامنے اللہ کی عطا کے مطابق بیان کرے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں. اور علامہ اشتیاق بھاگلپوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے. جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. خدا والے جہاں میں زندگی کا نور ہوتے ہیں، خدا والے جہاں میں زندگی کا نور ہوتے ہیں، وہ خادم بن کر رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں، وہ خادم بن کر رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی سبحان اللہ اور ایمان والوں سے محبت کی، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ جس نے ڈھول طبلہ سے محبت کی، ہم الغالبون، بس یہی غالب ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا، عنایت کرم نوازش مہربانی۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور رسول کی محبت کے بعد ایمان والوں کی محبت کے متعلق بھی فرمایا جا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کو اپنا دوست رکھے اور رسول کو اپنا دوست رکھے، والذین آمنوا، جو ایمان لایا اسے اپنا دوست بنا لے، اسے اپنا محبوب بنا لے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فإن حزب اللہ، تو بے شک یہ اللہ کی جماعت۔ ابھی دنیا میں بہت ساری جماعتیں نظر آ رہی ہیں، ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہر جماعت کا دعویٰ ہے صحیح ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں اور ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ بہت ایسی جماعت ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن رسول سے محبت نہیں۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں سے نہیں، اولیاء سے نہیں، صحابہ سے نہیں، اہل بیت سے نہیں، خلفاء سے نہیں۔ تو حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ نے تین محبت کا اعلان کیا، تین محبت کا اعلان کیا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت بھی ضروری ہے، اور رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ خدا کے نیک بندوں کی بھی محبت ضروری ہے، خدا کے نیک بندوں کی بھی محبت ضروری ہے۔ تو آج یہاں پر اس محفل کی شکل میں اس مجلس پاک کو جو سوارا اور سجایا گیا، قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت سیدنا داتا عبداللہ عرف ڈار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اور ان کی الفت میں ہر سال کی طرح ان سال بھی جو محفل منعقد کی گئی ہے یہ ان سے محبت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے، رسول سے محبت کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے، فإن حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ ہم لوگ ایسے ویسے جماعتی نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کی جماعت ہیں، جو ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، خدا والے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم الغالبون، اسے آیت کریمہ کا اگلا جو جملہ ہے، ہم الغالبون، اور یہی غالب ہوں گے۔ حضرات گرامی میں مثال دوں کہ آپ دنیا میں دیکھیں جو جتنی بڑی طاقت سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے۔ اگر کوئی بڑی جماعت سے جڑا ہوا ہے، میں فلاں جماعت سے جڑا ہوا ہوں، بچ کے رہنا، بڑی میرا سورس ہے، میری تعلقات ہے، میری پہنچ بہت اونچی پہنچ ہے، بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات بنے ہوئے ہیں،
लोग इस तरह मिसालें देते हैं। तो जो जितनी बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो जितनी बड़ी पार्टी का वर्कर है, उतना ही बड़ी ताकत समझी जाती है और वो सबसे ऊंचा नजर आता है, सबसे बुलंद नजर आता है, क्योंकि मैं बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, बड़ी जमात से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आप कुर्बान जाए अपनी किस्मत, ताकत होने के लिए पहुंच की जरूरत नहीं, हथियार की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने दिल में अल्लाह, उसके रसूल और वली की मोहब्बत की को अपने दिल में जगा दे, तो अल्लाह फरमा रहे वो मेरी जमात है, वो मेरी जमात है। फइन्न हिज़्बल्लाह, वो अल्लाह की जमात है। तो जो अल्लाह, उसके रसूल, वली से मोहब्बत करे, वो अल्लाह की जमात करार पाई। और अल्लाह की जमात के बारे में खुद अल्लाह फरमा रहा है, उसे कोई मगलूब नहीं कर सकता, वही गालिब रहेंगे, वही गालिब रहेंगे। आप नजर उठा कर देखें, आप नजर उठा कर देखें, हजरत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले, खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत करने वाले, आपको किसी ने मगलूब नहीं किया। हजरत उमर फारूक को, हजरत उस्मान गनी को, हजरत अली को, हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को, हुजूर गौसे आज़म को, इमाम आज़म को, बायजीद बुस्तामी को, ख्वाजा गरीब नवाज को किसी ने मगलूब नहीं किया, क्योंकि इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चराग, रसूल की मोहब्बत का चराग और अल्लाह वालों की मोहब्बत का चराग जल रहा है। इन्हें किसी ने मगलूब नहीं किया। हुजूर बाबा टार साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये टार बोलने वाले आका, इनके सामने भी बड़े बड़े बादशाह अपने सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनके पास हथियार था? क्या ये कोई बहुत बड़ी जमात से इनका ताल्लुक था, या कोई बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं नहीं, इनके दिल में सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत का चराग जल रहा है। हज़रात मोहतरम, बड़े बड़े वक्त के बादशाह, टाक ओढ़ने वाले, पहनने वाले और गुदरी को बिछौना, अपने कपड़ा और बिछौना बनाने वाले के पास वक्त के बड़े बड़े बादशाह अपने सर को खम करते हुए नजर आते, अपने सर के ताज को उनके कदमों में रख देते। वो जानते थे ये सर का ताज अगर मेरे सर पर है तो उसे इतनी बुलंदी हासिल नहीं जितनी बुलंदी खुदा के नेक बंदों के कदमों से जो धूल लगा हुआ है उसे हासिल है। उनके कदमों से जो जर्रात लगे हुए हैं, जो धूल चिमटे हुए हैं, उनके नालैन से जो धूल चिपके हुए हैं, अरे इसका मकाम तो वो है जो हमारे सर के ताज से भी बुलंद हुआ है। जिन्होंने पहचाना उसी ने माना। हज़रात गिरामी, और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, रोकने वाले लोग रोकते भी हैं, क्यों जाते हो, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, उनके पास जाने से क्या होगा? हज़रात मोहतरम, जाने से क्या होगा? कुरान का हुक्म पढ़ो, समझ में आएगा कि जाने का हुक्म किसने दिया, किसने दिया? सूरह कहफ में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। ऐ मेरे बंदे, अपने आप को उन लोगों की संगत में जमाए रखा करो जो सुबह शाम मुझे पुकारा करते हैं, जो सुबह शाम मुझे पुकारा करते हैं। ये आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हमारे नबी की बारगाह में हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू हुरैरा और दीगर असहाबे सुफ़ा आपकी बारगाह में तशरीफ फरमा थे, और उनके कपड़े फटे पुराने थे, और ये गरीब सहाबा नबी की मजलिसे पाक में बादल होकर बैठे हुए थे।
مکہ کے کچھ کفار نبی کی بارگاہ میں آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ غریب صحابہ نبی کے پاس بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ ان لوگوں کے سامنے ہم لوگ بیٹھے۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اپنے غلاموں کو، اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بات اچھی لگی تو ہم ایمان لے آئیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی تھے اسلام تیزی سے پھیلے، خدا کا دین تیزی سے پھیلے، اور یہ لوگ میری بات مان کر خدا کی عبادت کریں۔ تو آپ نے سوچا کہ چلو کچھ دیر کے لیے اپنے صحابہ کو ہٹائے دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ میری بات سنیں اور ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، اسی آیت کریمہ کو لے کر بھیجا۔ آپ جبرائیل امین آئے، نبی کو قرآن پڑھ کر سنایا کہ اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے بندے، اس میں نبی کو مخاطب کیا گیا ہے، اے میرے بندے اپنے آپ کو، خود کو، توجہ چاہوں خود کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیے، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب خود کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھا کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں نبی سے یہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، یہ اپنے تخت و تاج پہ فخر کرنے والے، اپنے لباس فاخرہ پہ ناز کرنے والے، اپنے حکومت پہ ناز کرنے والے، یہ جو کلوی پہن کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑا جو آپ کی بارگاہ میں پہن کر بیٹھے ہیں، ان کے کپڑے کو دیکھ کر، ان کی غربت کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اے میرے محبوب سنیں، یہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے جنت کے لباس فاخرہ بھی ناز کرتا ہے۔ آپ سنیں اے میرے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھیے اور ان کی بات میں نہ آئیے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کے توسط سے اپنے محبوبین کی شان کو اجاگر فرما دیا کہ نبی کو حکم دیا کہ خود کو ان کی سنگت میں جمائے رکھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور یہ لوگ یہ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ کوئی عبادت کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے قبر میں آرام پانے کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے محشر میں نجات حاصل کرنے کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے برکت کے حصول کے لیے، کوئی عبادت کرتا ہے رحمت کے حصول کے لیے، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے نبی، یہ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، انہیں یہ نہ جنت کے طالب ہیں، نہ دولت کے طالب ہیں، نہ دنیا کے طالب ہیں، نہ تخت و تاج کے طالب ہیں، یریدون وجہہ، بس اور بس اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی صرف خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اور کسی چیز سے غرض نہیں، یہ صرف مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ میری رضا کی دولت چاہتے ہیں۔ تو معزز حضرات، خدا والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی عبادت اور محبت میں مطلب نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کی رضا ہوتی ہے، خدا راضی ہو جائے۔ یریدون وجہہ، اب غور کریں اولیاء کرام کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی شان۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اسی آیت کریمہ میں، کیا تم ان سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ کیا تم ان سے نگاہیں ہٹا کر دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ مخاطب نبی ہیں، لیکن نبی کی توسط سے کفاروں سے کہا جا رہا ہے
दुश्मन औलिया से कहा जा रहा है, दुश्मन औलिया से कहा जा रहा है। वला तादु आइना कानू, क्या तुम इनसे निगाहें फेर कर हटा कर दुनिया की जीनत चाहते हो? तुरीदून जीनतल हयातिद दुनिया, क्या तुम दुनिया की जीनत चाहते हो? वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, इनके इताअत ना कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। इनसे निगाहें हटाकर, ये नहीं फरमाया इनसे दूर रहकर, निगाहें हटाकर। अरे दूर तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी निगाहें भी हटना चाहिए। मेरे महबूबीन के रुखे ज़ेबा से तुम्हारी निगाहें भी हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने उसे अपना महबूब बनाया। हर इंसान, हर कौम अपने महबूब से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन ऐ मेरे महबूब, मैंने इसे अपना महबूब बनाया। इनसे निगाहें भी हटने ना पाए, उनकी इताअत ना कर जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वकान अमरुहु फुरुता, और उसका हाल ये है कि वो हद से तजावुज कर बैठे। ज़ादे गिरामी, इस पूरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के तवस्सुल से अपने मुक़र्रबीन और अपने महबूबीन की बारगाह में जाने का भी हुक्म दिया, उनके साथ रहने का भी हुक्म दिया है, उनके साथ बैठने का भी हुक्म दिया। अपने आप को उनकी संगत में जमाए रखो, जमाए रखो। तवज्जो चाहूँगा, मतलब जो है घड़ी बराबर भी उससे दूर ना हो। अगर तुम किसी काम से चला भी जाओ तो तुम्हारा दिल उनसे लगा रहे, तुम्हारा दिल उनसे लगा रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल, मैं फला बंदा से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्राईल अमीन अर्ज करते, ऐ मेरे रब, तू जिससे मोहब्बत करता है जिब्राईल भी उससे मोहब्बत। जिब्राईल, अल्लाह ने पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र किया, डायरेक्ट मोहब्बत का हुक्म नहीं दिया। डायरेक्ट ये नहीं कहा है जिब्राईल तू मोहब्बत कर, क्या फरमाया? मैं मोहब्बत करता हूँ। जिसे खुशी है कि नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जिब्राईल से कि मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र किया, तब फरमाया तू भी मोहब्बत कर। अगर कोई बड़ा अपने काम को बताए तो काम की अहमियत समझ में आती है, काम की अहमियत समझ में आती है। तो अल्लाह ने पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र किया, मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला, तू जिससे मोहब्बत करता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राईल, आसमानों में ऐलान कर दो, जन्नत में ऐलान कर दो, अर्श कुर्सी में ऐलान कर दो, सब जगह ऐलान कर दो कि अल्लाह और जिब्राईल फना बंदा से मोहब्बत करता है। ऐ आसमान वाले को तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राईल अमीन ऐलान करते हैं कि अल्लाह और जिब्राईल फना बंदा से मोहब्बत करता है। ऐ आसमान वालों, तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो। और जिब्राईल अर्ज करते, मेरे मौला, हमने ऐलान कर दिया। अल्लाह फरमाता है, अब जमीन में ऐलान कर दिया। अब जो मज़ारों पे जो लोग जाते हैं, इनके दिल में मोहब्बत उतारी गई है। अल्लाह फरमाता है, जिब्राईल जमीन में ऐलान कर दो कि अल्लाह फला बंदा से मोहब्बत करता है, तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो। जिब्राईल जमीन में ऐलान करते हैं कि अल्लाह और जिब्राईल और उसके तमाम फरिश्ते फला बंदा से मोहब्बत करता है। तो ऐ अहले अर्ज़, ऐ जमीन वाले, तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो, तुम सब भी उनसे मोहब्बत करो। तो तमाम जमीन वाले उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, तमाम जमीन वाले उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, तमाम जमीन वाले उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। हज़राते गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राईल अमीन से ऐलान करवाता है
اپنی محبت کا اعلان، پھر محبت کا حکم دیتا ہے، اس کا اعلان، پھر فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے اس چیز کا اعلان، اور پھر پورے زمین والوں میں اعلان کرواتا ہے کہ ساری کائنات خدا کی ذات، فرشتوں کی ذات، آسمان والوں کی ذات، زمین والوں کی ذات فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، پوری کائنات اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آج پوری دنیا میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو ازدحام نظر آتا ہے، جو بھیڑ نظر آتی ہے، جو کثرت نظر آتی ہے، یہ محبت یوں ہی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت کے بادل کی بوندیں جب دل پر پڑتی ہے تو دل باغ باغ ہو کر ان کی محبت میں، اللہ والوں کی محبت میں سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے کا دل نہ چاہ کر بھی اللہ والوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بادشاہ کو اللہ نے فرمایا، اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور اسے کہا گیا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے مجھے میری مغفرت کر دی، مجھے معاف کر دیا۔ کہا کہ بادشاہ سے تو بڑا سخت سوال و جواب ہوتا ہے، بادشاہ سے تو بڑا سخت سوال و جواب ہوتا ہے، تمہیں کس عمل کے سبب معاف کر دیا گیا؟ کہا کہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، میری گرفت بڑی زبردست ہوئی، لیکن ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا جس کی بنیاد پر میں بچ گیا۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے باہر سے، ان کے دروازے کے قریب سے میں گزر رہا تھا، ان کے روضے کے دروازے کے قریب سے میں گزر رہا تھا، اور ایک وہاں کا خادم جھاڑو لگا رہے تھے، اور جو گرد اڑا میں نے اس گرد کو اپنے چہرے سے مل لیا، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے ولی کے در سے اڑا ہوا گرد ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کہ اللہ کے ولی کے در سے اڑا ہوا گرد ہے، میں نے اسے اپنے چہرے میں مل لیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے گئے تو اللہ نے فرمایا، سنو، تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہاری گرفت ہو چکی، لیکن تمہارے ایک عمل کے سبب میں تجھے معاف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو نے میرے نیک بندے، میرے ولی حسن بصری کے در کا دھول اپنے چہرے سے ملا تھا، تو مجھے شرم آتی ہے، میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ اس چہرے کو میں جہنم میں جھونکوں جس کے چہرے سے میرے ولی کے در کا گرد لگا ہو، لہذا میں تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہوں۔ آج ہم اگر تاج صاحب کے مزار میں آئے ہیں، ان کے چادر کو چومے ہیں، ان کے چادر پہ گرے گلاب پانی کو اپنے چہرے سے ملے ہیں، تو یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ قبر کا پانی ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ قبر کی چادر ہے، ارے میں نے یہ سمجھ کر چوما لگایا ہے کہ اللہ کے ولی کے در کا گلاب کا پانی ہے، ان کے اللہ کے ولی کے در کی چادر ہے۔ جب ایک بادشاہ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل میری بھی مغفرت ہے۔ ہم نے محبت کرنے سے نہ روکو، صالحین کی محبت، المقربین کی محبت، محبوبین الہی کی محبت، خدا والوں کی محبت، اولیاء کرام کی محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے، نبی نے حدیث میں دیا ہے، اور اولیاء کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اولیاء کرام نے کر کے دکھایا ہے کہ ان سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی لگاؤ ہونی چاہیے، کیسی الفت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اعمال کے انبار تو نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔
علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے شروع میں فرماتے ہیں اے اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں اور ہندوستان میں سب سے پہلے آپ نے حدیث کو جمع کیا۔ آئی بات سمجھ؟ اور حدیث نبی کے زمانے سے ہے، حدیث نبی کے زمانے سے ہے۔ نبی بولے تو حدیث، نبی مسکرا دے تو حدیث، اور جب نبی فرماتے تھے تو صحابہ اسے یاد کر لیتے۔ اور نبی کے زمانے سے بھی حدیث کی کتاب ہے، جیسے صحیفہ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ وہ نبی کی حدیث پاک کو سن کر یاد بھی کر لیتے اور اپنے صحیفے میں لکھ لیا کرتے۔ 99 ہجری میں باضابطہ طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمام لوگ جن کے پاس جو بھی حدیث کے ٹکڑے ہیں یا کتاب کی شکل میں تھوڑی تھوڑی ہے اسے ایک جگہ جمع کریں۔ آئی بات سمجھ؟ اسے جمع کیا جانے لگا ہے نا۔ پھر جو ہے 200 ہجری میں بخاری مسلم وغیرہ کتاب کی شکل میں آئی، لیکن نبی کے زمانے ہی سے حدیث صحابہ کرام لکھتے تھے، اپنی یادداشت کے لیے لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لا کر آپ نے جمع کیا، اور اشرۃ النمات آپ نے مشکات کی شرح فارسی میں لکھا۔ ایسا سمجھ لیجیے، وہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے شروع میں اے اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے، یقین ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ وہ کیا کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔ اس عمل کو انہوں نے اپنی نجات کا ذریعہ بنایا، یقین سے کہا کہ مجھے یقین ہے۔ تو حضرات گرامی، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ نبی سے سچی محبت کا اظہار ہے، نبی سے سچی محبت کا اظہار ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی محبت میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور اسی کے باعث مجھے معاف کر دیا جائے گا، مجھے یقین ہے۔ حضرات محترم، اپنے بیان کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ والے کی زندگی کے ہر موڑ سے ان کی ادا سے یہی آواز آتی ہے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا